بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Dear viewers, we will learn today about the riba, incentive, interest, lucky committee, بولی والی کمیٹی. نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ میں ہم پڑ جاتے ہیں، یعنی کہ نالج نہ ہونے کی وجہ سے there is too much ignorance, there is a lack of knowledge کی وجہ سے ہم کہتے ہیں جی ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار نہیں چلتا، اچھا آئے دن فلاں گھاٹا خسارہ ہو جاتا ہے، اولاد جو ہے نا وہ یا ہم جو ہے نا وہ نماز کو دل نہیں کرتا. اچھا واٹ از دا ریزن بیہائنڈ؟ یہ کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے کہ جو خاص طور پر ایسے حضرات جو کہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بازاروں میں کمیٹیاں ڈالتے ہیں اور لکی کمیٹی کا نام اس سے دے دیتے ہیں، اچھا سود کا بزنس کرتے ہیں، سود میں انوالو ہو جاتے ہیں، اچھا بولی والی کمیٹیاں ڈالتے ہیں. تو آج کی ویڈیو بڑی اہم ویڈیو ہے، بڑے اہم مسائل ہیں، ضرور اس کو خود بھی اینڈ تک سنیے گا، سیکھیے گا، سمجھیے گا اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچا کر دنیا و آخرت کا نفع حاصل کیجیے گا. تو آج کی اس ویڈیو میں لکی کمیٹی کتنی طرح کی ہوتی ہے یہ دیکھتے ہیں کہ لکی کمیٹی دو طرح کی ہوتی ہے. نمبر ایک، پیسے دے کر سامان لینا. اس کی صورت یوں ہوتی ہے کہ لوگ پیسوں کے ذریعے ایسے کمیٹی ڈالتے ہیں، جس کی کمیٹی کھل جاتی ہے، اوپن ہو جاتی ہے، اسے مل جاتی ہے تو وہ موٹر سائیکل وغیرہ لے جاتا ہے اور باقی جو ہیں وہ پیمنٹ سے، ادائیگیوں سے وہ بری ذمہ ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے. ایسی کمیٹی جو ہے نا وہ ناجائز ہے کہ اس میں اگنورنس پائی جا رہی، اس میں جہالت پائی جا رہی ہے نا. کسی کو بھی موٹر سائیکل ایک ہی کمیٹی پر مل رہی ہے تو کسی کو دو کمیٹیوں پر، یعنی دو انسٹالمنٹ اور دو قسطوں کے اوپر، اور جس کا نام کمیٹی سے نہیں نکلتا اسے پوری قیمت پر. لہذا ایسی جو بیع ہے، خرید و فروخت ہے، جس کے اندر چیز، کوئی بھی پروڈکٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے خریدی جانے والی، یا قیمت میں اگنورنس ہو، جہالت ہو، وہ جائز نہیں ہوتی. فتاوی عالمگیری میں ہے کہ مبیع اور قیمت میں جہالت کا ہونا خرید و فروخت کے جائز ہونے میں رکاوٹ ہے. دوسری کمیٹی کون سی ناجائز ہے، آئیں وہ بھی سنتے ہیں. پیسے دے کر پیسے لینا. پہلی تھی پیسے دے کر مال یا کوئی بھی گوڈز تھنگز لینا، اور دوسری ہے پیسے دے کر پھر پیسے لینا. یہ قرض پر نفع کی ایک صورت بھی اس میں بھی شاید نکل ہے. مثلا 1,00,000 کی کمیٹی ہے، سب نے 5,000 ڈالے. اب جس کی پہلی کمیٹی اوپن ہو گئی، کھل گئی، وہ بقیہ ادائیگیاں نہیں کرے گا. یہ اسپیسیفکلی جو وومنز ڈالتی ہیں، عورتیں جو گلی محلے کے اندر ڈالتی ہیں، یا بازاروں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، ولیجز کے اندر، گاؤں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جو اسکالر نہیں ہوتی، پڑھی لکھی نہیں ہوتے یا ہوتی ہیں، تو وہ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں. پہلی کمیٹی والا 5,000 دے کر 95,000 کا نفع لے رہا ہے، 95,000 کا اس کو پروفٹ ہو رہا ہے. اور دوسری کمیٹی والا 10,000، ظاہر سی بات اس نے دیا، اور 90,000 کا اسے بینیفٹ ہو رہا ہے. اور یہ جوا اور قرض پر نفع لینا جو کہ ناجائز اور حرام ہے. لکی کمیٹی کی طرح بولی والی کمیٹی بھی ناجائز اور گناہ ہے. اس کی صورت کچھ یوں ہوتی ہے کہ مثلا 20,000 کی کمیٹی ہے، 20,000 کی کمیٹی ہوگی. ممبران ان میں سے کوئی ایک کہتا ہے کہ مجھے اس ماہ پیسوں کی اشد ضرورت ہے، لہٰذا مجھے 15,000 دے دیا جائے، تو اسے 15,000 دے دیا جاتا ہے، اور باقی بچے ہوئے پیسے آل ممبرز کے اندر جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ کر دیے جاتے ہیں، اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. یہ باقی جو بچی ہوئی رقم جو آپس میں تقسیم کر دی جاتی ہے وہ لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ پیسے جو ہے نا وہ بیع فاسد کے اندر آتے ہیں، اور بیع فاسد
میں جو نفع آتا ہے وہ سود ہوتا ہے. بحر الرائق یہ کتاب کا نام. اس میں لکھا ہے کہ ہر بیع فاسد جو ہے وہ سود ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. اور فی زمانہ ہماری تجارت کے معاملات مارکیٹوں میں کتنے غیر شرعی طریقے رائج ہو چکے ہیں جن پر چلتے ہم ناجائز و حرام اور کمائی کی دلدل کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں. شاید اسی سبب ہماری زندگیوں کے اندر جو پیس ہے, جو امن ہے, جو سکون ہے, لائف ریسٹ آف لائف ہے وہ نہیں ہے, پیس آف لائف نہیں ہے. پریشانیوں سے ہم دو چار ہیں ہماری, پھر ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی. حدیث پاک میں ہے کہ بعض لوگ ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں, حالانکہ ان کی غذا اور ان کا جو ڈریس ہے, ان کی ڈریسنگ جو ہے, لباس ان کے جو ہے وہ حرام کمائی کا ہوتا ہے, پھر ان کی دعا کیوں کر قبول ہو. لہذا ہر مسلمان اسپیسیفکلی جو تجارت کرتے ہیں, تاجر بھائی ہیں, ان کی ضروری ہے کہ وہ رزق حلال ہی کمائیں. مارکیٹ میں جو رائج ناجائز نظام ہے اس کے اندر وہ نہ رنگا جائے, بلکہ ایک غیر شرعی نظام سے خود بھی بچے اور دوسروں کی بچانے کی کوشش کرے. یوں ہی اس کا کمانا جہاں عبادت میں شمار ہوگا, وہیں امر بالمعروف کا ثواب بھی ہاتھ آئے گا, یعنی کہ نیکی کی دعوت کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا قول ہے, وہ لکھنے کے قابل ہے سنہری حروف سے. جگہ جگہ مارکیٹوں میں اس کو لکھ لینا چاہیے کہ ہمارے مارکیٹ کے اندر بازار میں وہی آئے جو دین کا عالم ہو. غالباً اسی طرح کا مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. تو فرسٹ آف آل تو ہمیں وی شوڈ گین دا نالج اسپیسیفکلی اباؤٹ دا ٹریڈنگ, اباؤٹ آور بزنس. تو اس بزنس کے بھی احکامات سیکھنے چاہیے, بکس پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.